لے کر آیا تو قرآن. میں فیصلہ کون فکرہ کہنا چاہتا ہوں، لیکن اس کے لیے توجہ چاہیے. یہ ہاتھ کیا ہے؟ جز. اگر کسی کا ہاتھ نہ ہو اس کی تعلیم کو فرق نہیں پڑتا. اگر ڈاکٹر کا ہاتھ نہ ہو آپ دوا لے لیں گے، استاد کا ہاتھ نہ ہو آپ پڑھ لیں گے، لیکن اگر کسی کا دماغ خراب ہو، اس بندے سے میرا خطاب ہے جسے عادل کرنا آتا ہے. ظالم سے میری گفتگو نہیں. جو فیصلے کی قوت رکھتا ہے وہ میرے ساتھ بولے گا. ہاتھ جز ہے، دماغ کل ہے. دماغ خراب ہو تو آپ استاد سے پڑھیں گے نہیں، دماغ خراب ہو تو آپ ڈاکٹر سے دوا نہیں لیں گے. جس نے نبی کے جز پہ حملہ کیا اس پر تو اللہ ناراض ہو گیا، اور جس نے کل پہ حملہ کیا وہ رضی اللہ کے ذرا سے ہو گیا. سامعین گرامی، حق کو پوشیدہ کرنا ہر دور میں شیطان کی کوشش ہوتی. خوش نصیب ہے وہ بندہ جو گھٹن کے اندر نعرہ حق بلند کرے، جو علی کے دشمنوں میں علی علی کی صدا بلند کرے. اور یہ صدائیں صدقہ ہے غریب پہ رونے کا. آنسو نہ ہوتے تو ہم فضائل نہ پڑھ سکتے. ہمارے چوتھے امام نے رو کر باپ کے قاتلوں کو بے نقاب کر دیا. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، عقل مند آدمی سوچے دنیا خوشیوں کو ڈھونڈتی ہے. یہ کون سی قوم ہے جو بیٹیاں ساتھ لے کر گلیوں محلوں سڑکوں میں پوچھ رہی ہوتی ہے غریب کی مجلس کہاں ہو. جب تک روتے رہو گے خوش بخت رہو گے، جب تک غریب کا غم مناتے رہو گے خدا کی رضا تمہیں حاصل رہے گی. اس دن کو اپنی زندگی میں بیکار شمار کر جس دن تو حسین کے لیے نہ روش. امام رضا فرماتے قیامت والے دن ہر آنکھ روئے گی، بس وہ نہیں روئے گا جو دنیا میں کبھی حسین کو روئے. اس غریب کو رو جس کی بہنوں کو اس پر نہیں رونے دیے. عزاداران امام مظلوم، میں اللہ کا قرآن سمجھ کے سر پہ رکھ کے شبیہ بنا کے قسم کھاتا ہوں، بڑے شریف گھر کو ان بے غیرتوں نے بڑے ظلم سے لوٹا. قبلہ کعبہ گوندل صاحب میری تصدیق فرمائیں گے، آپ میں نہایت سمجھدار حضرات تشریف فرمائے. پوری دنیا میں ہمدردی کو سب سے چھوٹا فقرہ ہے کیا ہوا. آپ جتنا سمجھدار حضرات اس پہ سوچیں گے آپ میری تصدیق کریں گے. کسی بھی زبان کے اندر مدد کا نہیں، مدد تو بہت بڑی چیز ہے، ہمدردی اس کا سب سے اصغر چھوٹا فقرہ ہے کیا ہوا. اسے اپنی زبان میں ترجمہ کر لیں آپ. کی ہوئے سڑک پہ بچہ رو رہا تھا، بندہ رکا بھی نہیں، گزرتے گزرتے اس نے پوچھا کی ہوئے اور آگے چلا گیا. ہمسائے کے گھر سے آدھی رات کو شور آیا، شریف آدمی پوچھ لیتے ہیں کیا ہوا. سب سے چھوٹا لفظ ہے، ایسے چھوٹا لفظ ہے نہیں. میر انیس کا شعر پڑھنے لگا ہوں. میر انیس فرماتے جب حسین اکیلے رہ گئے اس وقت میرا غریب مولا اپنے آپ سے کہتا تھا عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا. یہ 250 سال پرانا شعر ہے. خداوند سخن میر انیس رحمت کا، خدا ان پہ رحمت نازل کرے، اس کا ثواب انہی کی روح کو پہنچے. 250 سال پہلے لکھے ہوئے خلوص کے مصروں کا وزن دیکھنا. میں نے ایک لائن پڑھی ہے، ایک لائن پڑھنی ہے. بندہ ہو نہیں سکتا کہ اس کے دل سے ہائے نہ نکلے، بے شک میرے اہل سنت بھائیوں یا شیعوں. فرماتے عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا. حسین فرماتے ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا.
جو ہائے کر کے رو رہے ہو حسین کی ماں تمہیں اپنے غم میں کبھی ہائے نہ کرے. عباس مر گئے, اس کا وزن تو تمہیں پتہ ہے نا جو شیعہ بیٹھے. عباس مر گئے, علی اکبر جدا ہوا. ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا اتنے بڑے لشکر نے کٹھے ہو کے تیرے نبی کے بیٹے کو قتل کیا. مسلمان کہلوانے والوں سے میرا سوال ہے, تم میں سے کون مسلمان ہے جسے یاد نہیں کہ سجدے کی حالت میں رسول سے پوشت پر آ کر حسین بیٹھا؟ ہے کوئی مسلمان جس نے یہ واقعہ نہ سنو؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں, نبی نے سر اٹھایا؟ بولو, نہیں اٹھایا. اٹھا لیتے تو کیا ہوتا؟ حسین گر جاتا. قبلہ جی اللہ آپ کی زندگی کرے. کہاں گرتا؟ مسجد کی صف پہ. شیعہ ہے یا سنی؟ فیصلہ کر. جسے مسجد کی صف پہ محمد نہیں گرنے دیتا, جب دوڑتے ہوئے گھوڑے سے کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر منہ کے بل گرا ہے غریب, اور ادھر سے بیٹی آ گئی. اسی سیال کوٹ میں نے جیل میں مجلس پڑھی تھی. بعض مومن ایسے تشریف فرمائے جو میرے ساتھ تھے, وہیں پر یہ فکرہ میں نے پوچھا تھا کہ یہ آخری ملاقات کیا ہے. ان کا جب پھانسی ہونے لگتی ہے اس سے پہلے سرکاری طور پر خط جاتا ہے جسے پھانسی ہونی ہو اس کے رشتہ داروں کو, اور سے پوچھتے ہیں کس کس سے ملنا چاہتا ہے تو. ان کو حکومت خط لکھتی ہے, انہیں ملاقات کا وقت دیا جاتا ہے, انہیں علیحدہ کمرے میں بٹھاتے ہیں, کر لو جو باتیں کرنی ہے. میں نے پوچھا کتنی دیر ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا سرکاری ٹائم ہے 45 منٹ, لیکن ملاقات ہوتی ہے 2-2 گھنٹے, 2.5 گھنٹے, 3-3 گھنٹے. میں نے پوچھا تھا جب سرکاری ٹائم پونا گھنٹہ ہے 3-3 گھنٹے کیوں ملنے دیتے ہو؟ اس نے کہا علامہ صاحب افسر جتنا سخت کیوں نہ ہو, جب منع کرنے جاتا ہے نا کہ وقت ختم ہو گیا ہے اور دیکھتا ہے بیٹی نے باپ کے گلے میں باہیں ڈالی ہیں, چپ کر کے افسر باہر آ جاتے ہیں, کہتے مل لینے دو, پتہ نہیں غریب کو پھر کوئی پیار کرے یا نہ کرے. اور غیرت مند مسلمانوں, سکینہ آخری ملاقات کے لیے آئی, سکینہ آخری ملاقات کے لیے آئی, سکینہ آخری ملاقات کے لیے آئی. کتے کے بچے شمر نے اپنے نجس ہاتھ حسین کی زلفوں میں ڈالے. غریب سید زادی نے آواز دے کے کہا نہ مار, ہمارا کوئی نہیں رہ گیا. جزاک اللہ اجرکم علی اللہ, جعلکم اللہ من الباقین. مولا میرا تمہارا شمار رونے رلانے والوں میں کرے. حسین کی اماں کسی کو خالی واپس نہ بھیجے. جو بھی یہ فکرہ کہتا ہے اندازن کہتا ہے کہ سکینہ 4 قدموں پہ رک گئی. سیالکوٹ اور گرد نواح کے غیرت مندوں, حسین کی ماں تمہارے بچوں کو سلامت رکھے. میں ادھر میری طرف دیکھنا جو بندہ دیکھ سکے. میں ہاتھ جوڑ کے ایک فکرہ پوچھتا ہوں, جو بچی اتنی دور سے آ گئی تھی وہ 4 قدموں پہ رکی کیسے؟ 4 قدموں پہ نہیں کھڑی تھی, بس اتنی دور کھڑی تھی جہاں تک شمر بے غیرت کا ہاتھ سکینہ تک نہیں پہنچتا تھا. ظالم ضربے مارتا رہا, میری بی بی سکینہ دیکھتی رہی. میری شہزادی ماتم کرنا جس کا سینہ نہیں دکھتا, سکینہ دیکھتی رہی. ظالم ضربے مارتا رہا. اب جھولی پھیلانا. میں آخری فکرہ کہہ کے قبلہ کو منبر دے رہا ہوں. بی بی زینب نے پوچھا تھا سکینہ جب تجھے یقین ہو گیا تھا کہ ظالم تیرے بابا کو ذبح کر دے گا, تو دیکھتی کیوں رہی, تو کھڑی کیوں رہی؟ رو کے کہہ دیا پھوپھی اماں میں دیکھنے کے لیے نہیں رکی تھی, انتظار کر رہی تھی یہ چلا جائے, میں بابا کا منہ چوموں گی, میں بابا کا سر اٹھاؤں گی. لیکن وہ چلا نہ گیا, اس نے حسین کے سر کو اٹھایا, آگے آگے شمر چلا, پیچھے پیچھے بی بی سکینہ